انگلینڈ میں یہ ہوتے ہیں، اور یہ انٹرویو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اسپانسرس کا پیغام لے لیجئے گا، اور جو ہی ہماری لائن ملتی ہے، اگر کہیں آپ کو اب کیونکہ 4:45 بجے ہم نے آپ کو خدا حافظ یہاں پہ کہنا ہے، تو دس از اے پولیٹیکل سیگمنٹ آف آر پروگرام. انگلینڈ سے ہمارے ساتھ جناب طارق چودھری صاحب ہوں گے، جناب محسن گرایا صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں. تو جب ہم سائن آف کر جائیں گے تو آپ ہمیں لوکل نمبر 647A872490 ٹیلی فون ڈائل کے اوپر سن سکتے ہیں. اگر کہیں اسٹیٹک بھی ہوگا تو آپ ٹیلی فون ڈائل پہ سن سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ eAwaaz.com پہ، ٹیلی ویژن پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آج کی صورتحال پاکستان کی انتہائی کنفیوزنگ صورتحال جو چل رہی ہے، میں نے آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے شیئر کیا تھا کہ اس وقت کی یہ خبر ہے، اور میں کوئی مبینہ ذرائع کی بات نہیں کر رہی، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہی، میں کوئی ویلاگ کی بات نہیں کر رہی. آئی پرسنلی ہیڈ چانس ٹاکنگ ٹو اے پرسن، جناب پرویز الہی صاحب پاکستان میں، وی آر ٹرائنگ کہ ان کا انٹرویو بھی ہو جائے. پرویز الہی صاحب نے پنجاب میں وہی کاف لیگ والے جو پرانے ان کے منسٹرز تھے ان کو کال کر لیا گیا ہے، اور ڈفرینٹ منسٹرز کو ان کی پوزیشنز مل رہی ہیں، یعنی کاف لیگ کس طرح سے ایکٹیو ہونے جا رہی ہے. آئی ول شیئر آل آن منڈے. اٹس اے بریکنگ نیوز. یہ آج رات کو پاکستان کے لحاظ سے مجھے پتہ تھا، چلا تھا 1:45 بجے، جو کہ پاکستان کے لحاظ سے تقریباً 12:15 کا اس وقت ٹائم تھا، اور لیٹ نائٹ یہ میٹنگز ہو رہی تھیں کہ مختلف لوگوں کی تقرریاں کی جا رہی تھیں. تو میرے ساتھ اس وقت جناب طارق صاحب ہیں فرام انگلینڈ. طارق صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہلو، السلام علیکم. آپ کو اور آپ کی پوری محفل کو بہت بہت سلام. بہت شکریہ طارق صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. جناب تسنیم حیدر صاحب کا بہت شکریہ، سید تسنیم حیدر، جن کے توسط سے مجھے آپ کا نمبر ملا. تسنیم حیدر صاحب نے 2 بار ہمیں موقع دیا کہ ہم ان سے بات کر سکیں، اور یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ ایک شخص جو زندہ ہے، اللہ اس کو زندگی سے تندرستی دے، وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں آئی ایم اے تھرڈ پرسن اینڈ آئی ایم اے وٹنس. بلکہ انہوں نے کل رات کو مجھے ایک ویڈیو بھی بھجوائی جس میں جو ناصر بٹ صاحب ہیں وہ جو بیان دے رہے ہیں جناب عمران خان صاحب کے پہ گولیاں چلنے کا یا ان کے مارے جانے کا، وہ بھی وٹنس. سو دس مین ہیز so many important information in his hand. I mean, I don't know we can play that video or not, I'm not sure. مگر طارق صاحب مجھے آپ بتائیے کہ سب سے پہلے اس معاملے کو انیشیٹ کرنے والے انگلینڈ میں آپ تھے، اور پاکستان میں کوئی بھی بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یعنی اللہ مالک ہے، مطلب کہتی گالت کہتی. انگلینڈ ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، ان ممالک میں whenever you say something اس کے consequences، جیسے ریحام خان نے جو کچھ کہا تھا، زلفی بخاری ان کو کورٹ میں لے کے گئے، 3 کنزیکٹیو ڈیز میں انہوں نے معذرت چاہی اس کی. اس ایشو کو انیشیٹ کرنے والے آپ ہیں. would you mind to share something with us؟ بالکل جی، میں 5 نومبر کو اپنے وکیل مہتاب عزیز کے ساتھ چرنگ کراس پولیس اسٹیشن لنڈن میں گیا تھا، اور وہاں جا کر میں نے ایک کمپلین درج کروائی تھی. 3 گھنٹے ہم لوگ پولیس اسٹیشن میں رہے، اور میں نے انہیں بتایا کہ جی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان پر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے اس کے پیچھے نواز شریف ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی پلاننگ لنڈن میں ہوئی تھی. اور ہم کافی سارا سرکمسٹینشل ایویڈنس لے کر گیا. جو لینگویج وہ لوگ استعمال کر رہے تھے کہ فتنے کو کچلنا بہت ضروری ہے، ہر بندہ یہی بول رہا تھا پارٹی ممبر. تو یہ اس کا اسکرپٹ رائٹر ایک تھا. ہم وہاں 3 گھنٹے رہنے کے بعد پولیس والے بڑے کنونس ہوئے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کچھ ان کو سچائی نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے ہماری کمپلین کو درج کر دیا تھا. اس کو ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں کرمن کا مطلب ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس گیدرنگ. انہوں نے ہم سے رپورٹ لے کر درج کر لی تھی، اور جب یہ رپورٹ میری خبر پبلک ہوئی تب تسنیم حیدر شاہ صاحب جو ہے انہیں میں 20 سال سے جانتا ہوں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا کہ لنڈن پلاننگ کس طرح ہوئی تھی، اور جو باتیں انہوں نے پریس کانفرنس میں بتائی وہی انہوں نے مجھے بتائی. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پاکستان کے خاطر، عمران خان کے خاطر اور سچائی کے خاطر آپ پلیز میرے وکیل کے پاس آئیں اور وہاں سیکشن 9 کی ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں. تو میرے بڑا کنونس کرنے کے بعد وہ اگری کر گئے. پھر انہوں نے
वकील के पास आकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। फिर हम दोबारा चेरिंग क्रॉस पुलिस स्टेशन गए, वहाँ हम 6 घंटे पुलिस स्टेशन में रहे, पुलिस वालों के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद उन्होंने जो है ना ऑफिशियल एफआईआर, जिसको हम लोग कहते हैं क्राइम रेफरेंस नंबर, उन्होंने जनरेट कर वो हमें दे दिया और इन्वेस्टिगेशन का आगाज वहाँ शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया। आप जब ये बात कर रहे हैं, तस्नीम हैदर साहब एक सबूत हैं और ज़िंदा हैं, उनके अल्फाज ख़ुद एक बात का वो इकरार कर रहे हैं। उन्होंने एक मुझे वीडियो भेजी थी, आप रिकग्नाइज़ भी कीजिएगा इनको कि ये कौन है। आमिर, कैन वी शेयर दैट वीडियो? नो, आमिर कह रहे हैं कि नो। कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, डोंट मोनेटाइज इट, जस्ट शेयर इट। सर, कैसे हो सकता है कि इंग्लैंड में बैठ के यानी ये जो कत्लो गारत की स्कीम्स बन रही हैं, और इंग्लैंड में वैसे भी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, एसिड के अटैक भी सबसे ज़्यादा इस वक्त इंग्लैंड में रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और ये इट्स इन द ब्लैक एंड वाइट मेन स्ट्रीम के पेपर्स में इनको किया जाता है। जनाब अल्ताफ़ हुसैन के अंदर से भी तकरीबन 1 लाख के करीब पाउंड्स पकड़े गए थे, कैश पकड़ा गया था। ये ख़बरें भी आई थी, मुझे तो अब ख़बरों पे भी यकीन नहीं रहा, मगर उनका भी फिर कुछ नहीं हुआ। मियाँ साहब भी 10 दिन के बाद वापस इंग्लैंड में तशरीफ़ ले आए हैं। अब मियाँ साहब के पास सफारती पासपोर्ट है, ही इज़ प्लानिंग टू गो टू पाकिस्तान। तो क्या फरमाएंगे आपको कि इंग्लैंड की... देखिए, मैं आपको पहले बताऊं कि अल्ताफ हुसैन को यहाँ पर पुलिस ने चार्ज किया था, और 22 अगस्त को जो उसने हेट स्पीच की थी उसका एलिगेशन भी मैंने ही लगाया था, और उसका कंप्लेनेंट भी मैं ही था, और मेरी ही कंप्लेन पर अल्ताफ हुसैन को अरेस्ट किया गया था। मैंने लंदन में 120 से ज्यादा एहतजाज किए हैं, और जिनमें 12 एहतजाज मैंने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ किए हैं। तो अल्ताफ हुसैन को गिराने में भी मेरा बहुत बड़ा हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका ट्रायल हुआ था, वो बहुत लकी उसको एस्केप मिल गया कि ज्यूरी जो है उसने उसको नॉट गिल्टी कर दिया। अलबत्ता वो बचना नहीं था। और ये नवाज शरीफ का जो केस है ना, ये इसका जो पर्चा कटवाए हमने, कंस्पिरेसी टू कमिट मर्डर, और ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, और हमारे साथ पुलिस वाले रेगुलरली राब्ते में हैं, और हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं क्योंकि ये यूके है, यहाँ पर हर बंदे को प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नवाज शरीफ भी अरेस्ट होगा, मरियम नवाज भी अरेस्ट होगी, नासिर भट्ट भी अरेस्ट हो गए, और कुछ और उनके साथी वो भी अरेस्ट होंगे। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ शामिल हुए। एक वीडियो देख लेते हैं क्योंकि मेरा ख्याल आमिर ने क्यों कर ली है। ये इंग्लैंड है, और लुक एट दिस वीडियो जो मुझे कल पहुंचाई गई। इस वीडियो को ज़रा आप देखिएगा। इसके अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं। तू अब छलांगे लगाए, दीवारें फलांगे कुछ करे, तू बुज़दिल आदमी है। तुम्हें अभी ये खौफ है कि मुझे जेल में डालेंगे। तू तो ये भी ऐलान नहीं कर रहा कि लॉन्ग मार्च कब करेगा। तू लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगा तो जो तेरे साथ होना है तुम्हें पता ही नहीं है। बस तू लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगा, जो तेरे साथ होना है वो तुझे पता ही नहीं है। ये वीडियो हमने आपके साथ शेयर कर दी, बहुत शुक्रिया मुझे जिन्होंने ये वीडियो पहुंचाई। सर, मैं अब आपसे ये सवाल करती हूँ कि यानी क्राइम किस हद तक पहुंच गया है कि पीपल आर नॉट स्केयर्ड कि किसी को मारने के बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पैगाम दे रहे हैं। देखिए, कहते हैं व्हेन यू आर अ थ्रेट यू आर ऑलवेज अ टारगेट, और ऑब्वियसली इमरान खान इन लोगों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था, और उसको हटाना इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। और ऑब्वियसली नासिर भट्ट जो है, इनके काफ़ी क्रिमिनल लोगों के साथ उठक बैठक है, ये काफ़ी लोगों को जानते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने तस्नीम हैदर शाह जो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं, और उन पर 22 FIR कटी हुई हैं गुजरात में। तो नवाज शरीफ के पास ले जाने का मकसद यही था कि वो उनको बताना चाहते थे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है गुजरात में, और ये हमें फैसिलिटेट कर सकेगा
سر میرا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ناصر بٹ صاحب ہوں یا آپ ہوں یا تسنیم حیدر صاحب ہوں، آپ لوگ 20 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور یہ کیس نے جس طرف رنگ پکڑا ہے، مگر پاکستان میں کسی اور طرف ہی ٹوسٹ کیا جا رہا ہے۔ باجوہ صاحب نے 101 غلطیاں کی ہیں، جنرل باجوہ نے، کوئی اس میں دو رائے نہیں کہ 6 سال کے عرصے میں انہوں نے بے شمار پیسہ بنایا اور انہوں نے نیب کے قوانین میں بھی جو ترمیم کی، سب ان کی پکڑ ہونی چاہیے۔ مگر جناب ارشد شریف کے اگینسٹ اگر کسی ایک شخص کو پرابلم ہو سکتی ہے تو وہ میاں صاحب ہی، میاں نواز شریف ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہی ہو سکتے ہیں۔ مگر ڈیلی میل کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں جج نے ایک لفظ کہا تھا اور ہم نے اس کا وہ ورڈکٹ باقاعدہ پڑھ کے سنایا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ انگلینڈ کی جو کورٹ ہے اس میں کوئی پرائم منسٹر ہو یا عام شہری ہو وہ برابر ہوتا ہے، اور 57,000 تک کا فائن کیا گیا تھا۔ الٹیمیٹلی کل کیس آیا ہے کہ انہوں نے ان کو معافی مانگ لی ہے، ڈیلی میل نے معافی مانگ لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اپنے جو رپورٹر ہے اس کو بھی فائر کر دیا ہے۔ تو کیا کس پیمانے پہ پیسہ استعمال ہوا، یا یعنی انتہائی گمبھیر کر دیا کیس کو؟ دیکھیے، عرفان ہاشمی صاحب یہاں پہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے اس کی کلیریفیکیشن دی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، کچھ وہاں پر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی تھی اس کی انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے۔ اور میں نے آج سنا ہے کہ وہ جو رپورٹر تھا، جرنلسٹ تھا، اس نے بہت کلیئر کٹ کافی ساری کلیریفیکیشن دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے نا رخ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر لنڈن میں میڈیا سیل ہے، 2-3 ٹی وی اسٹیشنز ایسے ہیں جو ٹوٹل 24/7 صرف نواز شریف کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ہر جھوٹی خبر وہ پھیلاتے ہیں تاکہ پاکستان میں جو اٹینشن ہے نا وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ سر اس وقت میں پاکستان کی تو جب صورتحال دیکھتی ہوں تو مکمل طور پہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جسٹ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے۔ FIR درج ہوئی تو حکومت نے درج کیا، ماں زندہ ہے، آخری مراحل کے بیچ میں سے گزر رہی ہے، ماں کا کوئی شنید نہیں ہے، کوئی ماں کو سن نہیں رہا۔ تو مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت آپ کا جو کیس کو آپ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، کیا لندن کی پولیس میاں صاحب کو یا ان کے بیٹے کو کسی طرح سے اکاؤنٹیبل کر سکے گی؟ میں بہت آپٹیمسٹک ہوں، اور تسنیم حیدر شاہ صاحب جو ہے نا بہت ہی کمپیٹنٹ وٹنس ہے۔ ہماری جب پولیس کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے یہ ہمیں بتایا تھا کہ یہ بہت کمپیٹنٹ وٹنس ہے، مگر یہ کیس بہت ہائی پروفائل کیس ہے، یہ کوئی نارمل کیس نہیں ہے۔ ایک فارمر پرائم منسٹر پر اٹیمپٹ ہوا تھا، اور دوسرا اکیوز ہے جو برطانیہ میں ہے۔ تو پولیس والے جو ہے نا اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں، یہ سارا ڈیٹا ریکور کر رہے ہیں کہ جب عمران خان پر اٹیمپٹ ہوا تھا تب کون کس کے ساتھ کنورسیشن کر رہا تھا۔ پولیس والوں نے ہمیں بتایا کہ ہم لوگ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم بہت ہی آپٹیمسٹک ہیں۔ یہ تو برطانیہ ہے، یہاں پر تو ہر ایک کو پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، اور مجھے پتا ہے کہ آپ ڈرائیو کر رہے تھے اور آپ نے اس پروگرام پہ اور آن ایئر آنے کے لیے رستے میں بریک لے کے ایک جگہ پہ رکے ہیں۔ میں بہت احسان مند ہوں آپ کی، بٹ آئی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین ان ڈیٹیل۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔